سجدے میں سر رکھا رو کر پکاری زہرا اسے کون روئے گا دشت بلا میں ہاتف غیبی نے دی صدا کہ خیرپور کی لبیک یا حسین روکنے کے لیے ایک بہت بڑی منصوبہ بندی کی گئی ہے. انشاءاللہ تعالی فتح و نصرت آپ کی ہوگی. آپ حسین ابن علی کے لیے نکلیں, جناب زہرا کے لیے نکلیں. یہ کراچی سے ہمارے برادر ظفر عباس ظفر صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. مولانا اسد اقبال یہاں کی مختلف شخصیات یہاں بیٹھی ہیں. ہمیں کوئی خوف پریشانی نہیں ہے. امام کا ایک جملہ یاد رکھیے گا, ہم حق پر ہیں. اگر ہم ایک ہیں, زندہ ہیں, تب بھی کامیاب ہیں. ہم مارے جائیں جب بھی ہم کامیاب ہیں. ذلت ہمارے مقدر میں نہیں ہے. ذلت و ننگوار انشاءاللہ ان کے مقدر میں ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی عزت, قرآن کی آیت ہے, عزت صرف اللہ رسول اور مومنین کے لیے. انشاءاللہ تعالی آپ سرخرو ہوں گے. اور 1.5 مہینے پہلے ہم نے یہ پروگرام اناؤنس کیا تھا, اور وفے سے ہمارے پاس مختلف انداز میں اطلاعات آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا اور کیا ہونے جا رہا ہے. اور یکا یک جب دن قریب آنے لگے تو 4 مومنین کی دکانوں پہ حملہ کیا گیا, ان کو جلایا گیا. اور جب پرامن لوگ جو ہے احتجاج کرنے لگے تو ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا, فائرنگ کی گئی. جب ہم اس مقام پہ پہنچے تو پولیس کی اور رینجرز کی پولیس کی بختر بن گاڑی کے پیچھے دہشت گرد موجود تھے, جنہوں نے ہم پر اسٹریٹ فائر مارے, جس کے نتیجے میں ہمارے 11 افراد وہاں پر زخمی ہوئے, جو ابھی بعض اسپتال میں بعض ڈسچارج ہو چکے. یہ صورتحال خیرپور کی ہے. اور میں آپ کو واضح بتا دوں, اس شہر کی صورتحال خراب کرنے کے اندر SSP DIG مستقل جو ہے اس میں انوالو ہے, اور وہ ساری دہشت گردی شہر کے اندر کرا رہا ہے. اور وہ چاہتا ہی ہے کہ یہاں دہشت گردوں کا راج ہو. CM کا شہر ہے, وزیر داخلہ کا شہر ہے, اس کی ذمہ داری ہے یہاں پہ امن و امان قائم کرے. ہم اس کے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کی ذمہ داری ہے امن و امان قائم کرے. جو اپنے شہر میں اپنے گھر میں امن و امان قائم نہیں کر سکتا, غلاظت صاف نہیں کر سکتا, اس سے ہمیں امید نہیں ہے کہ وہ صوبے میں بھی کوئی امن و امان قائم کر سکے اور دہشت گردی کا خاتمہ کر سکے. اگر کر سکتے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ وہ کریں, نہیں کر سکتے تو پھر امن و امان کے قیام کے لیے ہم خود کوششیں کریں گے, خود اقدامات کریں گے, اور اس شہر کو انشاءاللہ امن و امان کا گہوارہ بنائیں گے. سیم ہاؤس یہاں پر موجود ہے, اور جب ایک وزیر اعلیٰ اپنے شہر کو کنٹرول نہیں کر سکتا اور چند دہشت گردوں کے ہاتھوں مجبور ہو جائے, تو پھر کیا سمجھتے ہیں کہ پورے سندھ کے اندر وہ وزیر اعلیٰ رہتے ہوئے کس طرح پورے سندھ کو کنٹرول کر سکتا ہے. لہٰذا یہی سبب ہے کہ ہر طرف ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں. لیکن حکومت مجبور ہے کہ ان کو گرفتار کرنے سے, اگر گرفتار کر بھی لیا جاتا ہے تو اس کے بعد ان پر جو ہے وہ سزا کو عملی جامہ نہیں پہنا جاتا. ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ امن و سکون سے رہا جائے, لیکن بات یہ ہے کہ جب چیونٹی کو بھی مسئلہ جاتا ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے کاٹتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ شیعان حیدر کرار وہی کام شروع کر دیں جو دہشت گرد کر رہے ہیں, کیونکہ قرآن کا بھی قانون ہے, خون کا بدلہ خون ہے. یہ آج جانا دنیا نے تیری قضا کے بعد طے ہو گئی, یہ بات بھی کر وہ بلا کے بعد, اور یزیدیت کا رہے گا مار کا اب زندگی بھر یا حسین. کیا حکمران تو بے بس ہیں, آپ نے خود سوال میں کہہ دیا, حکمران بے بس ہیں. یہ ایک منصوبے کے تحت اور ایک پلاننگ کے تحت کلنگ ہو رہی ہے. شیعہ کلنگ بڑی نمایاں اور واضح ہے, اور مقامی انتظامیہ, پولیس یا دوسرے جو ادارے ہیں وہ ان کی اتنی توان نہیں ہے کہ وہ اس میں کردار ادا کر سکیں. حکومتیں جو ہیں ان کے ہاں بے بسی کی کیفیت ہے. خیرپور کے جو حالات ہیں یہ مخدوش ہیں اور قابل افسوس ہیں. ہم نے آج وہاں کہہ دیا کہ ایک نیا باب ہم کھولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انتظامیہ بھی اپنے رویوں میں تبدیلی کرے اور ہمارے لوگ بھی انتظامیہ کے ساتھ قانون کے نفاذ میں تعاون کریں, اصولوں پر سمجھوتا نہیں, اپنے حقوق پر رہتے ہوئے تعاون کریں. کوئی گروہ کیا کر رہا ہے اس سے اس کی غرض نہیں ہے. البتہ غیر قانونی حرکتیں وہ کرے گا تو اس پر قدغن ہونی چاہیے.
اس پر رکاوٹ ہونی چاہیے اور قانون اس کے مقابلے میں حرکت میں آنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ حکومتوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس قسم کے پروگرام نہ ہوں جو حکومتوں کے کردار کو یا انتظامیہ کے کردار کو چیلنج کریں۔ یہ ایک چیلنج تھا، تو اس حوالے سے ان کوشش ہوتی ہے کہ اس قسم ناکام رہے، کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی غلط فہمی میں ہوئی۔ کنفیوژن سے ایسی چیزوں کی طرف لوگوں کی توجہ اور زیادہ بڑھتی ہے اور اس میں حرارت اور زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ ظاہر ہے اتحاد و وحدت کا پیغام ہم نے جیسے اہل سنت مکاتب فکر کے درمیان اتحاد قائم کیا، ایک ہدف اور ایک دشمن مشترک اور ہدف مشترک۔ اسی طرح ہم نے تمام گروہوں کو، شیعوں کے اندر جتنے بھی کوئی گروہ یا تنظیمیں انجمنیں ہیں، ان کو بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کوئی منفی انداز اختیار نہ کرے، مثبت انداز اختیار کرے، اخلاقی حدود کی پاسداری کرے اور اپنی توانائیوں کو ملت کے مفاد کے لیے سب مل کر صرف کرے، تاکہ تمام قوتیں اور توانائیاں جو ہیں ان کے ذریعہ جب کوششیں ہوں گی تو اس کا نتیجہ بہتر ہوگا۔